الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر قرآن کی نسبت سے جمع فرمایا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا انعام ہم سب پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو سلسلہ ہم سب نے شروع کیا تھا اس کی 7ویں کڑی کا حصہ بنایا ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کے بے حد شکر گزار اور ممنون ہیں۔ بزرگوں، دوستو، اس سے پہلے کی جو تفسیر تھی وہ بھی سورہ 3 سے متعلق تھی۔ اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ایک تو تین اور انجیر، زیتون جس کو کہتے ہیں، اس زیتون کی اور انجیر کی قسم کھائی تھی، اور کوہ طور کی قسم کھائی تھی، اور شہر مکہ کی قسم کھائی تھی۔ اس میں ہم نے تفصیل سے بتلایا تھا کہ چونکہ فلسطین میں ہوتا ہے، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی اس کی طرف اشارہ ہے، اور کوہ طور کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے اشارہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت عطا کی گئی، اور شہر مکہ کی طرف اشارہ ہونا جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ملت کو جو پیغام دیا، حضرت موسیٰ نے اپنی شریعت میں اپنی امت کو جو پیغام دیا، اور آخر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، یہ سب کے سب ایک پیغام میں مشترک ہیں۔ یعنی ان کی شریعتیں تو کچھ نہ کچھ اعتبار سے بدلی رہیں، لیکن ایک پیغام ایسا پیغام تھا جس میں سب کے سب متحد ہیں اور سب کے سب نے ایک ہی پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین اسٹرکچر اور بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو یہی پیغام دیا کہ اللہ نے حضرت انسان کو سب سے اچھی شکل میں پیدا کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بے شمار مخلوقات ہیں، چرند و پرند ہیں، درخت ہیں، زمین و آسمان ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں اس دنیا میں۔ سمندروں میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، ہواؤں میں بھی ہیں، زمین کے نیچے بھی ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں کچھ نہ کچھ کمیاں رہیں۔ اگر صفات موجود ہیں تو توازن باقی نہیں ہے۔ مان لیجئے ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو دے دیا تو وہاں پر توازن باقی نہیں ہے۔ آپ بندر کو لے لیں، بندر کے اندر کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی موجود ہے، پاؤں بھی موجود ہے، شکل بھی انسان جیسی ہے، لیکن کچھ حصے اس کی جسم کے ایسے ہیں جن میں توازن نہیں ہے۔ یعنی بالکل جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھی چیز دی ہے اس کے اندر ایک توازن رکھا ہے
کہ ہاتھ ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ بہت بڑا ہو گیا ایک ہاتھ چھوٹا ہو گیا، پاؤں جو ہے بڑے ہو گئے چھوٹے ہو گئے، کان بہت بڑے بڑے ہو گئے، ناک جو ہے کافی موٹی سی ہو گئی، اس طریقے سے کچھ نہیں۔ جسم کے اعتبار سے، جسم کی مناسبت سے جو چیز جس طریقے سے ہونی چاہیے، اگر تمام مخلوق میں توازن کو باقی رکھا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف انسان کے جسم میں ہی باقی رکھا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو انعام انسان کو دیا ہے اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے صرف اور صرف انسان کو دیا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے جو فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم عطا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں تو بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں ہم نے گرچہ دیگر مخلوقات کو کچھ احساسات، کچھ شعور، کچھ ان کو کسی چیز کے کرنے کا ہلکا سا احساس تو ہم نے دے دیا ہے ان کو، مان لیجئے سونگھنے کی صلاحیت اچھی سی دے دی کہ وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کھانا ہمارے لائق ہے یا نہیں۔ لیکن جیسے جانوروں میں دیکھ لیں کہ ان کے اندر کچھ احساسات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، لیکن مکمل عقل اللہ رب العزت نے کسی جانور میں نہیں رکھی ہے۔ اگر عقل جیسی نعمت سے کسی مخلوق کو نوازا ہے تو وہ صرف اور صرف انسان ہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، جس عقل کی بنیاد پر انسان اپنے سے طاقتور چیزوں کو اپنے ہاتھ میں کر لیتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ گھوڑا بظاہر ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے اور ہاتھی ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، بیل بھینس جو ہوتے ہیں ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ہم نے اس عقل کی وجہ سے، اس عقل کو استعمال کر کے ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ انسان سمندر پر قابض ہو گیا صرف عقل کی وجہ سے، عقل کو استعمال کیا، اس پر جہازیں چلانے لگا۔ ہواؤں پر قابض ہو گیا، وہ ہواؤں میں ہوائی جہاز اڑانے لگا، اور خلا میں قابض ہو گیا کہ انٹرنیٹ کا استعمال ہو گیا، یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارا پیسہ ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، ہماری چیزیں چلی جاتی ہیں، تصویر چلی جاتی ہے، باقاعدہ ایک دوسرے سے انسان قریب کر دیا گیا۔ سعودی میں بیٹھا ہوا شخص لمحوں میں بٹن دباتا ہے اور وہ سعودی پہنچ جاتا ہے، دبئی پہنچ جاتا ہے، اس دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک صرف اس بنیاد پر پہنچا کہ اس نے اس عقل کا استعمال کیا۔ آپ نے کبھی کسی جانور کو دیکھا کہ اس نے کسی چیز کو استعمال کیا ہو اور ایک دوسرے سے چیٹ کرنے لگیں، بات کرنے لگیں، آپس میں جو ہے واٹس ایپ یا فیس بک سے گفتگو کرنے لگیں؟ دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا آپ نے۔ یہ جو صفت اللہ نے عطا کی ہے یہ انسان کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عقل کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس عقل کو صحیح استعمال کرنے کے لیے کہ عقل کا استعمال کیسے صحیح ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف صحائف کو، کتابوں کو، انبیاء کرام کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ صرف اس بنیاد پر کہ آپ کو ہم نے عقل تو دے دی ہے، لیکن اس عقل کو آپ اللہ سے رضامندی کا ذریعہ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، اس عقل کو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب پروسیس کیا، انبیاء اکرام کو بھیجا، کتابیں نازل کی، صحائف نازل کیے، یہ بتلانے کے لیے کہ طریقہ یہ ہونا چاہیے، تبھی انسان اشرف المخلوقات میں رہ سکتا ہے۔ اور اگر وہ انسان کہیں اس سے بھٹک جاتا ہے، مان لیجئے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لمٹ بنا رکھی ہے کہ آپ آنکھ سے جو چیز دیکھیں گے کیا کیا دیکھ سکتے ہیں۔ جس چیز کی اجازت اللہ نے دی ہے، جن چیزوں کو دیکھنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، وہ اگر وہاں تک محدود ہے تو اللہ سے رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر انسان خدا نخواستہ انہی آنکھوں کا استعمال غیر محرموں کو دیکھنے میں، ان سے لذت محسوس کرنے میں، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ہم سب کو، آج کل تو یہ وبا عام ہو گئی ہے موبائل کی وجہ سے کہ ہم بے پردہ عورتوں کو مستقل دیکھتے ہیں اور ان سے لذت محسوس کرتے ہیں، یا ان کو جس طریقے سے بھی دیکھتے ہیں وہ ہمارے لیے ناجائز ہے۔ تو یہی چیز آنکھ کا غلط استعمال ہو گیا۔ مان لیجئے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے ہم سب کو کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے،
ایک شوق رکھا ہے، عورتوں سے محبت کا جذبہ رکھا ہے، جس کو اگر دوسرے انداز میں کہا جائے اسی کو شہوت کہتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت نے رکھی ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ آپ کی کھیتیاں ہیں، آپ ان کو جائز انداز میں استعمال کریے۔ اللہ تعالیٰ صرف اس سے انسان کی شہوت یا اس کے خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے، بلکہ اس سے جو کام بھی کیا جاتا ہے اس پر اللہ مزید اجر عطا کرتے ہیں، ثواب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کو صحیح جگہ میں استعمال کیا گیا۔ اگر اس چیز کا صحیح استعمال ہو رہا ہے تو وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ غلط استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ نے صحیح استعمال کرنے کو اسی وقت کہا ہے کہ انسان اگر ان صلاحیتوں کو صحیح معنی میں استعمال کرے، اللہ نے کہا ہم نے انسان کو احسن تقویم بنا کر بھیجا ہے۔ یہ انسان ہے جو صحیح معنی میں ان صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم ان چیزوں سے بھٹک جاتے ہیں، غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں، اور ہم ان حرکتوں سے غلط حرکتوں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ اگر کوئی انسان اللہ کی رضامندی پر عمل نہیں کرتا، بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتا، شریعت کی روشنی پر عمل نہیں کرتا، تو وہ ہم اس کو اشرف المخلوقات سے اٹھا کر اسفل سافلین میں پہنچا دیتے ہیں، سب سے نیچے درجے میں پہنچا دیتے ہیں۔ کہ مان لیجئے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے ہر انسان کے اندر غصہ ہونے کی، کہ انسان غصہ بھی ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، اور غصہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کہ اگر انسان کو غصہ نہ آئے تو پھر تو وہ بیکار ہے۔ تو اللہ نے غصے کی صلاحیت دی ہے، لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں والدین کے تعلق سے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور تم ان کو جھڑکو بھی مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تم ان سے نرمی سے گفتگو کرو۔ یہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اگر ہم اسی غصے کا استعمال اس کے برخلاف کرنے لگیں تو اسفل سافلین میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس طریقے کی صلاحیتیں ہم میں دی ہیں، اگر اس کا غلط استعمال ہو جائے، ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر گیا اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ دونوں محبت کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس ناجائز رشتے کو انہوں نے چھوڑ کر جائز بندھن میں یہ آئے اور میری عبادت میں مشغول ہیں، صرف اور صرف ایک رشتے کی بنیاد پر، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر یہی دیکھنا اور یہ تعلق اگر ناجائز ہو تو یہ اشرف المخلوقات سے ہٹ کر اسفل سافلین میں آ جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اسفل سافلین کا کیا مطلب ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اسفل سافلین کا مطلب یہ ہے، شاید ہم نے پہلی بار سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ شخص ہمارے حساب سے عمل کرتا ہے، اگر وہ شخص اللہ کی رضامندی پر عمل کرتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، حرام حلال کو پہچانتا ہے، کیسے کرنا چاہیے اسی طریقے سے کر رہا ہے، تب تو اشرف المخلوقات ہے۔ اگر وہ اس سے ہٹ کر کر رہا ہے تو وہ اسفل سافلین کا مطلب ہے وہ کتے بلی سے بھی گر گیا ہے نیچے۔ عجیب بات ہے کہ وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا، اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف اس لیے بنایا ہے کہ اس کو عقل دی ہے، اور اسی وجہ سے اس سے سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا عقل کی بنیاد پر۔ اور اگر کتے بلی کچھ غلط کرنے لگیں تو ان سے تو حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس لیے ان سے حساب و کتاب نہیں ہوگا کہ اللہ نے ان کو عقل ہی نہیں دیا ہے۔ جب ہم نے آپ کو عقل دے دیا، اس کے باوجود آپ نے غلط کام کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ دنیا کا حشر ہے،
آخرت کا حشر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو اسفل سافلین میں داخل کریں گے، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جس کو ہم نے بتلایا۔ اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر وہ شخص صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کر رہا ہے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بن رہا ہے، تب تو اشرف المخلوقات ہے، ورنہ ہم کیا کریں گے؟ اس کو اسفل سافلین میں ڈال دیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری رضامندی کی باتوں پر عمل کرتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، اور جیسا بتایا گیا اسی طریقے سے عمل کر رہا ہے، تو ہم صرف ایمان لانے کی بنیاد نہیں، یہاں پر واو عاطفہ ہے۔ عاطفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانا بھی کھائیں اور پانی بھی پئیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اور پانی دونوں آپ کو پینا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ یا تو کھانا کھائیں یا پانی پئیں، مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو لینا ہے، اور اگر میں اور کہہ دوں مطلب یہ ہے کہ دونوں کو لینا ہے، یہی ہے نا مطلب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر کوئی شخص، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے۔ صرف ایمان لانا اور مسلمان ہونا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنا ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کر رہے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں، حدیث کی کتابوں پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اجر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو آفر دیا جاتا ہے، یہ آفر آج کل بہت چل رہا ہے، موبائلوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ آفر لمیٹڈ ہوتا ہے، یہی تو اجر ہے۔ ریوارڈ ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، ایک متعینہ تاریخ تک ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ نے جوانی دی، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اللہ نے زندگی دی، موت آ جائے گی۔ صحت دی، بیماری اور آزاری آ گئی، صحت ختم۔ اللہ رب العزت نے مالداری دی، وہ مالداری ختم بھی ہو سکتی ہے۔ عقل دیا، عقل جو ہے ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں غرض یہ کہ وہ ختم ہونے والی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں جو ہم ان کو اجر دیں گے وہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، کہ جنت میں اگر ہم اس کو داخل کریں گے تو جنت میں وہ اس حال میں داخل ہوگا کہ وہ نوجوان ہوگا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب اس کی کوئی حد نہیں ہے، نوجوان ہوگا اور وہ نوجوانی کبھی ڈھلے گی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ 33 یا 30 سال کی عمر ہوگی، اس حالت میں جو ہے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کل ہی ہم لکھنؤ میں تھے، ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ جوانی جو ہے 35 سال کی ہوگی کیا جنت میں؟ تو ہم نے کہا کہ جو ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 35 سال تو نہیں ہوگی، لیکن ایک عمر ہے بہرحال 30 یا 33 سال۔ بعد میں ہم نے دیکھا تو وہ 30 یا 33 سال ہی تھی، تو وہ عمر جو ہے اس عمر میں ہم کو وہاں پر پہنچایا جائے گا۔ یہ نعمت جو ہوگی اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، جب ہم نے یہ نظام بنا دیا ہے، یہ باتیں جب ہم نے آپ کو دے دی ہیں کہ اعمال صالحہ بھی کرنا ہے، اور جو لوگ اعمال صالحہ نہیں کریں گے ان کے ساتھ یہ حساب و کتاب بھی ہوگا، تو کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا متعین ہونا چاہیے جس میں ہم اعمال صالحہ کا بدلہ صالح لوگوں کو دیں، اور جو لوگ برائی کا کام کر رہے ہیں ان کو برائی کا بدلہ دیں، یعنی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیں اور برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ یہ تو عقلی بات ہے کہ جب ہم نے ایک نظام بنا دیا ہے تو اس پر رزلٹ بھی آنا چاہیے۔ یہ ایسا تھوڑی ہے کہ امتحان ہو جائے اور پھر رزلٹ نہ جاری ہو۔ بھئی ہم جب امتحان ہی لے رہے ہیں تو رزلٹ بھی ہونا ہے، تو آپ اس عقلی بات کو کیوں انکار کر رہے ہو کہ یوم جزا ہونے والا نہیں ہے، حساب و کتاب کا دن ہونے والا نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کوئی شخص مومن بھی ہو اور ایک شخص فاسق بھی ہو، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ اللہ کا اتنا بڑا نظام بغیر حساب و کتاب کے ہو سکتا ہے کیا؟ تب تو نعوذ باللہ ایسا سمجھ میں آئے گا کہ بھئی اس نظام میں گدھے گھوڑے سب برابر ہیں،
घोड़े की कोई फजीलत ही नहीं और गधे की कोई फजीहत ही नहीं है। भाई घोड़ा कहाँ, गधा कहाँ, दोनों में इम्तियाज़ है। अगर कोई शख्स आमाल सालिहा कर रहा है तो वो भी एक नेमत है, और अगर कोई बुराई कर रहा है तो उस पर अजर भी होना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया तुम इन तमाम चीज़ों को कैसे इनकार कर रहे हो, फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, इन सब के बावजूद कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें यौम जज़ा का इनकार करने पर आमादा कर रही है, झुटला रही है। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह ताला तमाम हुक्मा में सबसे बड़े हाकिम नहीं हैं? ये सवाल है अल्लाह की तरफ से, और ये अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला सबसे बड़े हाकिम हैं। आज इस दुनिया का कोई भी हाकिम हो, अदना दर्जे का हाकिम हो, वो अपनी रियाया के तईं ये नहीं चाहेगा कि मैं नाइंसाफ़ी करूं। कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि इंसाफ का मामला होना चाहिए। जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं, मेरे हिसाब से काम करने वाले हैं, मैं उनको इस हिसाब से बदला दूं, और जो लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं मैं उसके ख़िलाफ़ हुक्म सुनाऊं या बदला दूं। तो अल्लाह ताला तो अहकमुल हाकिमीन हैं, उसके बावजूद हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि अल्लाह ताला यौम जज़ा नहीं रखेंगे और हिसाब व किताब नहीं होगा। ये वो बात है जो अल्लाह ताला ने सवालिया अंदाज में फ़रमाई है। मुफस्सिरीन ने दो अहम बातें बतलाई हैं जिसको बयान करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ। ये जो सवाल अल्लाह ताला ने दिया है अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, जब हम यहाँ पर पहुँचें तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी ज़ुबान से एक जुमला अदा करें। वो जुमला क्या है? जब ये बात कही जाए अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, ये सवाल है, तो हम ये कहें बला व इन्ना अला ज़ालिका लशाहिदीन, कि हम इस बात पर गवाह हैं कि आप जो है सच्चे हैं, कि हम इस बात पर शाहिद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अहकमुल हाकिमीन हैं। व इन्ना अला ज़ालिका लशाहिदीन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन जब कहा जाए तो हम अपने दिलों में कहें बला व इन्ना अला ज़ालिका लशाहिदीन, कि हम जो है इस बात पर गवाह हैं कि आप अहकमुल हाकिमीन हैं। ये और इस सूरत का अदब भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं तो हमें उसका जवाब भी देना है। ये नहीं कि कोई आदमी सवाल करे उसके जवाब ना दिया जाए तो वो उसकी बेअदबी होती है। तो अल्लाह अगर सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं अहकमुल हाकिमीन नहीं हूँ, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जवाब भी दें। दिलों में आज से ये अहद करें कि जब भी ये सूरत तिलावत की जाए, क़िरातों में हो, मजलिसों में हो, महफ़िलों में हो, कहीं भी हो, जब ये सूरत की तिलावत हो, आखिर में ये जुमला हो, तो हम इस बात का एहतिमाम करें कि इस तरीक़े से हम जवाब भी दें। दूसरी बात ये है कि इस सूरत का एक अदब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनक़ूल है कि अल्लाह के नबी ईशा की नमाज में सूरह 3 की तिलावत सबसे ज़्यादा किया करते थे, ईशा की नमाज में। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ भी मंसूब है कि खाने काबा के सामने खड़े होकर हज़रत उमर फ़ारूक इस सूरत की सबसे ज़्यादा तिलावत किया करते थे, सूरह 3 की। चूँकि इसमें शहर मक्का का तज़किरा है, शहर मक्का का तज़किरा होने की वजह से उसी अंदाज में, उसी ज़ौक़ के साथ, शौक़ और जज्बे के साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इस सूरत की तिलावत किया करते थे। चुनांचे हम भी ये कोशिश करें और ये इरादा करें कि ईशा की नमाज में हम इस सूरत की तिलावत किया करें, जिससे सुन्नत भी अदा हो जाएगी, हमारे नमाज़ें भी अदा हो जाएंगी। और एक ख़याल रखें कि जब भी ये सूरत तिलावत की जाए, आप लोग माशाअल्लाह इस सूरत को 2 नशिस्तों में समझ चुके हैं, तो जब हम इस सूरत की तिलावत करें या इमाम साहब इस सूरत की तिलावत करें तो हम ज़रा अपने जहनों में ख़यालात को लाएं कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और हमें किस तरीक़े से अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बनना है, और हम अगर नाफरमानी करेंगे तो किस तरीक़े से असफल साफिलीन में चले जाएंगे, और अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या चीज़ों को याद दिलाया है, क्या क्या नेमतें अल्लाह की हम पर हैं। अगर हम ये सब चीज़ें अपने जहनों में रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इसी सूरत की बदौलत हमें आमाल सालिहा पर आमादा करेंगे, और ये जज्बा हमारे अंदर हमेशा एक चिराग की तरह जलता रहेगा। अल्लाह ताला हमें
اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہمیں اسفل سافلین کا مستحق بنائیں اور جو ہمیں غلط کاموں کی طرف آمادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کو 3 محفلوں میں ہم الگ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کو مزید سمیٹ کر صرف 2 مجلسوں میں اس سورت کی تفسیر کو ختم کر دیا ہے۔ اس پر اللہ کے بے حد ممنون اور مشکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت، حوصلہ اور طاقت دی۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کے بغیر کسی بھی چیز کی کوئی بھی چیز تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید جاری رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔